یا اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا والعصر، قسم ہے مصطفیٰ کے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ یا اللہ کوئی انسان خسارے سے باہر بھی ہے؟ فرمایا ہاں، وہ انسان جس کو دو چیزیں مل گئیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک اس کو ایمان کی دولت مل گئی اور دوسرے اس کو عمل صالح کرنے کی توفیق مل گئی۔ عمل صالح کرنے کی توفیق مل گئی۔ اب عمل صالح کیا ہے؟ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن یہ حقوق اللہ کے ہیں۔ صرف یہ عمل صالح نہیں، اپنے متعلقین جتنے بھی لوگ ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا، یہ بھی عمل صالح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑی ہستی ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک کے اندر آپ کی زندگی کے بارے میں محدثین نے اتنا لکھا، اتنی خصوصیات امام بخاری کی نہیں ملتی جتنی صفات اور خصوصیات اور خوبصورت زندگی عبداللہ ابن مبارک کی ملتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک دفعہ ایک سال حج کرنے گئے، تو ایسے لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں، ہم بھی جاتے تو ہیں، ہمارا جانا اور ہے، ایسے لوگوں کا جانا اور ہے۔ جب یہ گئے حج ادا کیا تو رات کو سوئے تو خواب دیکھتے ہیں، ہاتف غیب سے آواز آئی 6 لاکھ بندوں نے اس سال حج ادا کیا۔ یہ 2ری-3ری صدی ہجری کی بات ہے۔ اس زمانے میں اتنی بھی بڑی کمال آبادی تھی کہ 6 لاکھ بندوں نے حج ادا کیا، لیکن آواز آئی کسی ایک کا بھی حج رب نے قبول نہیں کیا۔ بڑے پریشان ہوئے خواب میں، لیکن پھر آواز آئی ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے علی الموفق، وہ دمشق کا رہنے والا ہے موچی، اس کا حج رب نے قبول کر لیا، اور ایسا قبول کیا کہ اس ایک موچی کے حج کے صدقے رب نے 6 لاکھ بندوں کا حج قبول کر لیا، اور وہ موچی حج پہ آ بھی نہیں سکا۔ جب یہ جاگے تو ایسے نیک لوگوں کی خوابیں بھی اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، وہی کا 40واں حصہ ہوتا ہے بندہ مومن کا خواب، ایسے ولی کامل کا خواب۔ تو وہ وہاں سے چلے کہ میں جاؤں دمشق، میں اس بندے کو تلاش کروں۔ دمشق گئے، بندے کو تلاش کیا، علی الموفق سے ملنا ہے، موچی ہے، جوتیاں گانٹتا ہے، لوگوں نے بتایا وہاں رہتا ہے۔ اس کے پاس گیا، اس کو کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھئی مجھے بتاؤ تم کیا نیکی کرتے ہو؟ 6 لاکھ بندوں کا حج قبول نہیں ہو رہا تھا، تم حج پہ نہیں گئے، رب نے تمہارا حج بھی قبول کر لیا، تمہارے حج کے صدقے 6 لاکھ بندوں کا حج بھی قبول کر لیا، بتاؤ نیکی کیا؟ کہ وہ رو پڑا، آہوازاری کرنے لگا، آنسوؤں کی جڑی لگ گئی کہ میں رب کا کیسے شکر ادا کروں کہ میں مسکین موچی بندہ، میرا حج رب نے قبول کر لیا، میں گیا بھی نہیں۔ تو آپ نے پوچھا اس سے کیا نیکی کر؟ اس نے کہا کوئی نیکی نہیں کرتا، بس میں تھوڑا کر کے بچاتا رہا 3000 دینار میں نے اکٹھے کیے، جمع کیے کہ میں حج کروں، مجھے یہ شوق تھا۔ لیکن جس دن میں نے حج پہ روانہ ہونا تھا، میں جب باہر نکلا تو میں نے ہمسائے میں دیکھا کہ ہمسائے میرے میں ایک گھر میں بچے ہی ہیں اور وہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور ان کا والد فوت ہو گیا ہے، تو میرے دل پسیج گیا۔ میں نے کہا میں پھر حج کر لوں گا، یہ جو پیسے اکٹھے کیے میں ان کو دے دیتا ہوں۔ اس نے وہ سارے کے سارے پیسے، ہم تو جب اللہ واسطے دیتے ہیں تو 100 روپیہ نکال کے فی کس دیتے ہیں، وہ فی کس ہم نے 1 لاکھ روپیہ اگر 100 بندے کو دیا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا، زیادہ سے زیادہ دن گزر گیا۔ اور اگر وہ 1 لاکھ کسی غریب آدمی کو دیتے کہ جاؤ تم اسے 1 لاکھ کا کاروبار کرو، وہ اس کا کاروبار کرتا، کاروبار چمکتا، ساری زندگی اس سے آگے کاروبار چلاتا، تو وہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا۔ ہم تو اللہ واسطے بھی دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اتنا حوصلہ نہیں پڑتا، 1000 روپیہ لے ممنا ایک ہی نہیں کہ میں دے چڑھا، لے ایک بندے نے میں پھر 1000 دے ماں، یہ نالوں بہتر ہے میں 10 بندیاں 100 دے ماں۔ تو اس نے وہ سارے کے سارے اس کو دے دیے، خود رونا شروع ہو گیا، گھر میں آ گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا تمہیں مبارک ہو،
تم نہیں گئے تو رب نے تمہارا حج بھی قبول کیا، اور تمہارے صدقے 6 لاکھ لوگوں کا رب نے حج قبول کر لیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس پر عمل کرتے ہوئے ایمان کی دولت عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔